بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالات جیسے بھی ہوں، اگر ہم سفر نسلی ہو تو خوشیاں غربت میں بھی رقص کرتی ہیں۔ دنیا کی رنگینیوں سے سیکھا ہے یہ سبق، انسان بھی عارضی ہیں اور جذبات بھی عارضی۔ اگر کوئی انسان آپ کو سمجھ ہی نہیں سکتا تو آپ اس کے ساتھ نہیں، اس کی قید میں ہیں۔ ہم جب چپ چاپ رہتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں کہتے، ہم تو اپنے ہی دل کو صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ پڑا ہے انا، غرور، اعلیٰ تعلیم، لڑائی جھگڑے، حاصل لا حاصل، حسد، بغض، ترقی، دولت، محل، عہدے، جوانی اور حسن۔ جس پیڑ کے سائے میں تھکن دور ہو میری، سوکھا ہی سہی مگر مجھے درکار وہی ہے۔ ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جئیں گے، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے، کل تو بس خواب ہے جس کی کوئی تعبیر نہیں۔ کبھی کبھی بولنے والا بس ایک بار بولتا ہے، سننے والے کو وہ الفاظ جانے کتنی بار سنائی دیتے ہیں۔ سینہ لف۔ اولاد چاہے جتنا بھاگ لے اپنی خوشیوں اور خواہشوں کے پیچھے، حقیقی خوشی تو اسے والدین کی گود میں سر رکھ کر ہی ملتی ہے۔ زندگی ایک فریب موسم ہے، مسکرا کے فریب کھاتا جا، روشنی قرض لے کے ساقی سے، سرد راتوں کو جگمگاتا جا۔ زندگی پرسکون تب ہوتی ہے جب کسی بھی چیز کو کھونے کا ڈر نہ ہو۔ وہ رب کریم ہے، وہ آپ کو بہتر وقت پر بہترین عطا کرے گا۔ رضائے حق پہ راضی رہ، یہ حرف آرزو کیسا، خدا خالق، خدا مالک، خدا کا حکم، تو کیسا۔ نیم۔ غلطیوں کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ غلطیوں کو یاد رکھنے سے ان کو دہرانے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں۔ ہم اتنے بے قصور ہوتے نہیں ہیں محمل، جتنا ہم خود کو سمجھتے ہیں۔ جس کو تم برا سمجھ کر ناپسند کر کے چھوڑ دیتے ہو، اس کو کوئی دوسرا شخص یا چیز اچھا سمجھ کر قبول کر لیتا ہے۔ کیا کوئی چیز ایک ہی وقت میں اچھی اور بری ہو سکتی ہے؟ وہ نہ اچھی ہے نہ بری، سوائے اس کے کہ تمہاری میں نے اسے برا بنا دیا ہے، جبکہ کسی اور کی میں نے اسے اچھا بنا دیا ہے۔ پیر کامل از عمیرہ احمد۔ رنگ چھوڑتے کپڑے اور رنگ بدلتے لوگ کتنے ہی برانڈڈ اور عزیز کیوں نہ ہوں، دل سے اتر ہی جاتے ہیں۔ جس چیز کا کبھی ہم خیال بھی نہیں لانا چاہتے، جب وہ حقیقت بن کر سامنے آتی ہے تو ہم چپ چاپ سہ جاتے ہیں۔ ہم اپنی برداشت سے ناواقف ہیں، لیکن ہمارا رب جانتا ہے ہم کن کن چیزوں کا سامنا کر سکتے ہیں۔ اللہ کسی شخص کو اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ آب حیات۔ جو بھی ہے آج ہے، اور آج کا بہترین مصرف ہونا چاہیے۔ کل چانس ہے، ہو سکتا ہے آپ کو نہ ملے۔ انسان صدقہ خیرات کرے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ داروں کو دیکھے کہ کہیں ان میں سے کوئی تکلیف میں تو نہیں۔ اپنے ہمسایوں کو دیکھے، اپنے دوستوں کو دیکھے، اپنے نوکروں کو دیکھے، پھر دنیا میں جا جا کر خیرات کرے۔ لوگوں کی پرواہ مت کریں، آپ کا کردار اللہ کے نزدیک بہترین ہونا چاہیے۔ اسی کے ہاں مقام بلند ہونا چاہیے۔ جسے وہ اٹھائے دنیا اسے گرا نہیں سکتی، اور جسے میرا اللہ گرا دے دنیا اسے اٹھا نہیں سکتی۔ اس لیے اسی کی مان کر چلیں، اپنی زندگی کو اس کے حکم کے مطابق ڈھال لیں۔ آخر میں ہم ہوں گے اور ہمارا رب۔ لاکھ مرم کی تہیں اس پہ چڑھا لو، لیکن روح جلسی ہو تو پھر چین کہاں آتا ہے۔ کچھ دن صبر کے ہوتے ہیں، سراسر صبر کے، خاموش رہنے کے، درگزر کرنے کے، اکیلے گزارنے کے، کنارہ کرنے کے،
صحیح ہونے کے باوجود غلطی تسلیم کرنے کے کچھ باتوں کے فیصلے اللہ کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ فیصلے کے نتیجے کا انتظار کیے بغیر صبر جب محال ہو تب ہی اجر بھی عظیم ملا کرتے ہیں۔ اللہ ہے نا، وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بتاتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے، وہ معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ وہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی واپس نہیں موڑتا۔ قرآن کا ایک صفحہ پڑھنا بالکل نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ ایک نماز پڑھنا بالکل نماز نہ پڑھنے سے بہتر ہے۔ اپنے بالوں کا کچھ حصہ ڈھانپنا بالکل نہ ڈھانپنے سے بہتر ہے۔ ایک گناہ سے توبہ کرنا بالکل بھی توبہ نہ کرنے سے بہتر ہے۔ چھوٹی شروعات کریں، لیکن آج سے شروع کریں، پلیز۔ میں ایسی ہوں کہ ایک پھول مجھے بے بہا خوشی دے سکتا ہے اور ایک لفظ ہی مار سکتا ہے۔ میرب حیات کے جلد آنے والے ناول آن سے اقتباس۔ جب اللہ کوئی خواب ہماری آنکھوں میں سجاتا ہے تو اس کی تعبیر مل بھی جاتی ہے رابی، مگر جو خواب آنکھیں خود ہی سجا لیں ان کی کیا تعبیر اور کیا تکمیل۔ چیزوں کی تعداد میں کمی ہو جانی چاہیے، خوبیوں میں نہیں۔ نیکی کی توفیق ملے نہ ملے، گناہ سے دوری کی توفیق ضرور ملنی چاہیے۔ کسی کے لیے آسانیاں پیدا نہ کر سکیں تو اس کے لیے مشکلات بھی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی شخص روزانہ 1000 نیکی کرنے سے عاجز ہے؟ ہم نشینوں میں سے کسی نے دریافت کیا کہ ہم میں سے کوئی شخص 1000 نیکی کیسے کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکی لکھ دی جاتی ہے اور اس کے 1000 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ مجھے ایک بار کسی نے کہا تھا کہ اچھی بیٹیاں اپنے خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے اپنے ماں باپ کے خوابوں کا رنگ نہیں اتارتی۔ یہ سچ میں ایک گہری اور پراثر بات ہے۔ جو آدمی اپنے کھانے میں سے کسی کو کھلاتا ہے وہ اپنا کھانا پاک کر لیتا ہے۔ بڑے بڑے انبیاء کرام، کتب اور اولیاء کا یہی مسلک ہے۔ کمظرف انسان دوسرے سے لیا ہوا ہیرا بھول جاتا ہے، لیکن اپنا دیا ہوا پتھر